دولت ایک اور بھی امام حسین کے ساتھی ہیں جو چلا تو امام کی دشمنی میں تھا لیکن انجام امام کے عشق و محبت میں ہوا۔ وہ کون سا شہید کربلا ہے؟ اس کا نام ہے حر۔ کیا نام ہے؟ حر۔ حر 1000 کا دستہ لے کے کوفے سے نکلا۔ ابن زیاد کا آرڈر ہے، امام حسین کا راستہ روک لیتا ہے۔ ابھی معلوم ہے دنیاوی اعتبار سے حر کی طاقت کیا تھی۔ حر چاہتا تو کوفے کی تمام فوج کو اپنی مدد کے لیے بلا لیتا، بصرہ اس کی پوش پہ، شام اس کی پوش پہ بھیجنا تھا نا ایک قاصد، اور پیچھے لشکر پہ لشکر کیا ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے۔ حر دشمن تو بن کے آیا کھڑا تھا لیکن حر کے اندر ایک خوبی بھی تھی، وہ یہ تھا دشمن تھا بے ادب نہیں تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، دشمن تھا بے ادب۔ اس کے لیے 2 مثالیں عرض کرتا ہوں کس طرح با ادب ہے حر۔ جب امام چلنے لگے نا، حر نے امام کے گھوڑے کی باگ میں ہاتھ ڈالا، یہ ایک جسارت تھی۔ امام حسین کو اچھا نہ لگا، آپ نے فوراً فرمایا ساکولت اموں کا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے ہمت کیسے ہوئی میرا راستہ روکنے کا؟ حر پلٹ کے کہتا ہے، یہ جملہ ضرور کہتا اگر کوئی اور عرب کہتا، لیکن کیا کروں تو جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا۔ حر اس وقت دشمن ہے لیکن کیا ہے، حر کے اندر ادب ہے۔ دوسری بات، اس وقت اس زمانے کے دستور کے مطابق مسلمانوں کے 2 لشکر ہیں، 2 جماعتیں ہونی چاہیے، ایک حر کی اقتداء میں، دوسری نواسہ پیغمبر کی اقتداء میں۔ امام حسین نے پوچھا حر نماز کا وقت ہوا ہے، کیا ارادہ ہے؟ حر کہنے لگا آپ کے ہوتے ہوئے حر جماعت نہیں کروائے گا، حر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ اور حر نے امام حسین کے اقتداء میں نماز پڑھی، تو یہ کون سی چیز تھی حر کے اندر؟ ایک ادب تھا نا۔ اب سمجھیے محاسبہ نفس کو۔ یہ بات ہے 2 محرم کی۔ 2 محرم کے بعد لشکر پہ لشکر کربلا میں اکٹھے ہو رہے تھے، اور وہ منظر دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مولا حسین اکیلا نہیں، نبیزادیاں بھی ساتھ ہیں۔ پھر حر نے وہ منظر بھی دیکھا جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ پھر حر وہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جب بچے خالی پیالے لے کے اعلیٰ تش کی صدائیں بلند تھیں۔ پھر حر وہ منظر بھی دیکھ رہا تھا جو نواسہ پیغمبر عاشور کی صبح خطبہ دے رہے تھے اور فرما رہے تھے مجھے پہچان لو میں کون ہوں۔ اور جب فرما رہے تھے میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا تمہارا خون بہایا ہے، میں نے کسی کا نقصان کیا ہے، تم سب میرے دشمن کیوں بن گئے ہو؟ یہ سارے مراحل حر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ گویا حر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہا تھا اور اپنے اندر سوچ رہا تھا جس ہستی کو پلٹ کے وہ جملہ نہ کہہ سکا، اس ہستی سے حر تو لڑ کب سکتا ہے؟ اپنے نفس کا کیا کر رہا تھا؟ محاسبہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عاشور کی صبح آیا ہے پسر سعد کے پاس اور آ کے پوچھتا ہے کہ یہ جنگ صلح میں نہیں بدل سکتی؟ جواب ملا، کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا امیر کا حکم ہے، یہ جنگ ایسی ہو سر کٹیں بازو کٹیں۔ جب یہ کہا نا، اس کے بعد ہوا کیا، حر پیچھے ہٹا، بدن کانپ رہا تھا، جسم پر پسینہ تھا۔ کسی نے پوچھ لیا حر اگر کوفے کے بہادروں کی فہرست میرے ذمے لگے کہ کوفے میں کون کون سے بہادر ہیں، میں سب سے پہلے تیرا نام لکھوں گا۔ یہ تیرے بدن میں کپ کپی کیسی؟ تو گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ جنگ سے گھبرا رہا ہے؟ آہستہ سے کہا جنگ سے نہیں ڈرا، اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر غور و فکر کیجئے۔ حر اس منزل پہ اپنے نفس کا کر چکا ہے محاسبہ۔ جب نفس کا محاسبہ کر چکا ہے نا، یہاں رک کے میں ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آنے والی بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جناب بہلول کی زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ اور بھی ہے۔
ہارون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا. اس زمانے میں کوئی ہارون سے بات کرنا چاہتا تو چند ایک القابات سے اسے ہارون کو خطاب کرنا پڑتا. علی جا، علی بنا، جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. پھر اجازت ملتی تو وہ بولتا. بہلول کو کیا پڑی تھی علی جا اور علی بنا کہنے کی؟ دور سے اتنا کہا ہارون. وہ اپنے اللہ لشکر اس کے جا رہا تھا. اسے بہت برا لگا. کہا بہلول تو جانتا ہے تو نے کسے آواز دی ہے؟ کہا میں جانتا ہوں جہاں جہاں تیری حکومت ہے اگر کسی کا حق مارا گیا، کسی پر ظلم ہوا تو کل پرس سے تجھ سے ہوگی. اس لیے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ لوگوں کی جان و مال کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس وقت ہارون نے دیکھا اندر اندر اس کے سپاہی وہ ہنس رہے تھے، لیکن کوئی بظاہر تو نہیں ہنس سکتا تھا، اس لیے کہ اس نے ان کی گردن اڑوانے کا حکم دے دینا تھا. ایسی صورتحال میں اس نے کہا بہلول تیری کوئی حاجت ہو تو بتا. جو کسر رہ گئی تھی اس نے پوری کر دی. کیا کہہ کے؟ کہا ہارون گناہگار ہوں، ایک تو میرے گناہ بخشوا دے، دوسرا جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت کا ٹکٹ دلوا دے. تو جو فرما رہے ایک میرے کیا کر، اللہ سے گناہ بخشوا دے، دوسرا مجھے کہاں کا ٹکٹ دلوا دے؟ جنت کا. ہارون کا سر جھک گیا. کہتا ہے بہلول تجھے بتا یہ میرے بس میں ہے کوئی؟ میں اتنا کہتا ہوں دنیا میں جتنے پیر، درویش، فقیر، عالم، ذاکر، معتبر شخصیات جتنے بھی ہیں، جس کے پاس بھی جا نہ تیری بخشش کا کوئی ضامن بن سکتا ہے، نہ تجھے جنت کی ٹکٹ کوئی دلوا سکتا ہے. ہاں تیری بخشش کی بھی دعا کر سکتا ہے اس کی بارگاہ میں، اور تیری جنت کی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن اور محاسبہ نفس کرنے کے بعد گھوڑے کا رخ ادھر کرتا ہے جو ہستی گناہ بخشوا بھی سکتی ہے، جنت کا ٹکٹ بھی دلوا سکتی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے جب ہر چلا، ہر کا انداز کیا تھا؟ ہر نے ڈھال کو الٹا کر لیا، نیزے کو گود میں لٹا لیا، گھوڑے پہ سوار ہے، ہاتھوں کو باندھ لیا اور سر جھکا ہوا ہے، اور ادھر گھوڑا دوڑا رہا ہے جدھر امام حسین کا خیمہ ہے. میں نے جہاں بھی پڑھا مجھے کہیں نہیں ملا کہ امام حسین نے یہ کہا ہو اور تو میرا راستہ نہ روکتا، آج میری بہنیں دشمنوں میں نہ گھر جاتی، اور میرا راستہ نہ روکتا، آج میرے بچے پیاسے نہ ہوتے. کہیں امام حسین نے نہیں کہا. لیکن دل مانتا ہے، ہر کے دل میں تو ہوگی نا بات. جب میں جاؤں گا معافی مانگوں گا، ہو سکتا ہے زہرا کا لال کہہ دے اور تیری وجہ سے ہم دشمنوں میں گر گئے اور ہمارے بچے پیاسے ہیں. اب جا رہے ہر، لیکن جب پہنچتا ہے امام نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کر چکا تھا، میں پلٹ کے اتنی بات نہ کر سکا، ان کی موجودگی میں اپنی جماعت نہ کروا سکا. میں بھلا مولا حسین سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ کس طرح خیموں پہ حملے کر سکتا ہوں؟ بس آیا، آ کے اتنا کہا مولا حسین کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے بھی کوئی بخشش کی گنجائش ہے؟ جانتا ہے ہر کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے کتنا بڑا گناہ کیا، نواسہ پیغمبر کے راستے کو روکا. جانتا ہے جرم بڑا ہے، آتا ہے. لیکن جب آیا ہے نا یہ حکم ہے، خدا نے آنے والوں کو کبھی نہیں لوٹایا، خدا کے معصوم نمائندوں نے بھی کبھی نہیں لوٹایا. یہی وجہ ہے جب ہر نے اتنا کہا نا، امام حسین نے پلٹ کے اتنا کہا نعم یتوب اللہ. ہر تو سچے دل سے کر رہے نا توبہ، سن اللہ تیری توبہ قبول فرمائے گا.